انبیاء علیہم السلام روئے زمین پر سب سے زیادہ با کمال انسان ہوتے ہیں۔ جسمانی طور پر مضبوطی ہو، عقل کی مضبوطی ہو، آنکھ ناک کا حسن ہو، خوبصورتی ہو، اچھے انداز کی گفتگو ہو، چلنے پھرنے کا بہترین سلیقہ ہو، گفتگو کرنے کا طریقہ، ہر معاملے میں سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں انبیاء علیہم السلام۔ تو وہ تجربے میں بھی سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی نبی کو اس وقت نبوت عطا نہ فرمائی جب تک کہ انہیں عام معاملات میں تجربہ نہیں ہو گیا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت ہے، قانون ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ انبیاء علیہم السلام کو پہلے عام زندگی میں، ان کی گھر کی زندگی میں، ان کی تجارت والی زندگی میں کئی لوگوں کا سامنا ہوتا ہے انبیاء کو علیہم السلام، پھر جا کر کے رب العالمین انہیں نبوت عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کتاب الاجارہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے سارے انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ وانت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم کنت ارعاها على قراريط لاهل مکہ، کہ مکے کے کچھ لوگوں کی بکریاں تھیں، معمولی پونجی پر میں نے ان کی بکریاں چرائی ہیں۔ سارے انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں، کن علماء نے کہا، ان کے نام انہوں نے نہیں لکھے، کہا کہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کو بکریاں چرانے پر اسی لیے مکلف کیا تاکہ انہیں تجربہ ہو جائے۔ بکری ایک چھوٹا سا جانور ہے اور ایک شریر جانور بھی ہے، اس پہ کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے، اسے مار بھی نہیں سکتے ہیں، وہ جانور مر جا سکتا ہے۔ ایسے میں ایک زمانے تک ان کے پیچھے پڑنے سے آدمی میں صبر آ جاتا ہے، اپنے غصے پر وہ قابو پانے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ معاشرے میں انبیاء علیہم السلام کو نبی بنایا جاتا ہے، معاشرے میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، سب آپ علیہ السلام کی بات پر لبیک کہنے والے نہیں ہوتے، بلکہ کچھ لوگ تکلیف دینے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو کئی مرتبہ سمجھانا پڑتا ہے، کچھ لوگ سامنا نہیں کرتے، کسی اور کو بھیج کر کے تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ سامنے ہی کچھ بول دیتے ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں، سب کچھ جھیلنا، صبر کرنا۔ امامت کا معاملہ بڑا عظیم اور بہت ہی صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو سب سے پہلے تجربہ کرنے کی ایسے بہت سارے مواقع عطا فرماتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے جو قصے قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہم السلام اپنی گھریلوی زندگی میں تجربہ حاصل کرتے تھے، اپنی گھریلوی زندگی میں، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا تاکہ ہم بھی اپنی زندگی میں، اپنے گھر کی زندگی میں تجربہ حاصل کریں۔ کوئی نیا شادی شدہ ہوگا، اسے اس کا تجربہ نہیں ہوگا کہ گھر کی زندگی کیسی ہوتی ہے، دو خاندانوں کے درمیان رابطہ کیسے پیدا کیا جاتا ہے، اپنی دلہن کے ساتھ کیسے رہیں، اپنے سسرال والوں کے ساتھ کیسے رہیں۔ نیا نیا تاجر ہوگا، نیا نیا طالب علم ہوگا، نیا نیا معلم ہوگا، ہر میدان کا نیا فرد، اسے تجربہ نہیں ہوتا ہے، دھیرے دھیرے تجربہ حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یعقوب علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا اور ان کی زندگی کے کئی گوشے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ ایک پہلو یہ بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام اپنی گھر کی زندگی میں کیسے تجربہ حاصل کی۔ آپ جانتے ہوں گے یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، وہاں سے آپ کی قافلے والوں نے آپ کو نکالا، آپ کو بیچ دیا، آپ کو کسی نے خریدا، اور حاکم مصر آپ ایک دن بن گئے، یہ سب واقعہ ہے۔ میرے موضوع سے متعلق میں وہ نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام جب حاکم مصر تھے اور 7 سال ایسے آئے جس میں قحط سالی کے سال تھے، بارشیں رک گئیں، اور جو ہے تو اس میں جو انہوں نے اناج کو پہلے سے اسٹاک کر کے رکھا تھا۔ جب بارشیں خوب تیز تھیں اور فصل اچھی تھی، اس اناج کو انہوں نے محفوظ کر کے رکھا تاکہ آنے والے 7 سال میں لوگوں، ہم سب جانتے ہیں اس واقعے کو۔ یہ مصر بہت بڑا علاقہ ہے دنیا کا، بہت بڑی زمین، بہت بڑی آبادی والا ملک اور قدیم ملک۔ آج کا مصر نہیں، آج کا مصر تو بہرحال اس کی حد بندی الگ ہے۔ قدیم زمانے کی مصر کا جغرافیہ اٹھا کے دیکھیے آپ، بہت پھیلا ہوا ملک۔ فلسطین کا بڑا حصہ جو غزہ وغیرہ جو آج ہم دیکھتے ہیں، وہ سب مصر ہی میں شمار کیا جاتا تھا۔ تو یہ جو مصر کی جو حکومت تھی، یوسف علیہ السلام نے اس اناج کو محفوظ کر کے رکھا اور ہر ایک شخص کو اس کے بقدر جو ہے اسے اناج دیا کرتے تھے۔ اور اس دور میں انہوں نے ایسے طے کر کے رکھا تھا کہ گھر کے 10 افراد ہیں تو 10 کے 10 افراد کو بھی آنا پڑتا، ہر ایک کو اس کے حساب سے ہی دیتے۔
گھر کا ایک فرد آ کر کے سب کے نام پر لے کر کے چلا جاتا، ایسا قانون نہیں تھا۔ ماں باپ ہیں بوڑھے، اس کے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، سب کو لے کر آنا پڑتا تاکہ معلوم ہو کہ کتنے افراد ہیں۔ پھر دوسرے سال کے حساب سے ان کے ہو سکتا ہے گھر میں نئی اولاد ہو، یا ہو سکتا ہے کسی کا انتقال ہو چکا ہو، پھر اس کے حساب سے اناج دیا کرتے تھے۔ ایک نظام طے کر کے رکھا تھا انہوں نے۔ یعقوب علیہ السلام خود نہیں آئے تھے، نہایت کمزور تھے آپ، لیکن آپ نے اپنے پورے بچوں کو بھیجا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کی یعنی یعقوب علیہ السلام کی جو دوسری بیوی تھی، جن سے یوسف علیہ السلام اور ان کے جو بھائی پیدا ہوئے تھے، ان کو روک لیا تھا یعقوب علیہ السلام نے، اپنے پورے بچوں کو بھیجا جو پہلی بیوی سے تھے۔ یہ سب آئے، جیسے یہ آئے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ کیوں نہیں پہچانیں گے؟ انہوں نے پہچان لیا لیکن بھائیوں نے نہیں پہچانا۔ فعرفهم وهم له منکرون، پورے بھائیوں نے تو ان کو نہیں پہچانا، لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا دیکھتے ہی، لیکن بھائیوں نے نہیں پہچانا۔ اس لیے کہ بھائیوں کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ جس بچے کو ہم نے کنویں میں ڈالا ہو وہ آج حاکم مصر بن چکا ہو۔ ان کے تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی، یقین نہیں آ رہا تھا ان کو۔ لیکن یوسف علیہ السلام کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہی میرے بھائی ہیں۔ ان کے بھائیوں کو انہوں نے بہت اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ برتاؤ کیا۔ کریم النفس لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، سعادت مند لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، انتقام لینے کا جذبہ ان کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بہت ہی عزت والا معاملہ ان کے ساتھ رکھا، اور ان سب کو اناج ایسے ہی نہیں دیا، بہت ہی شعور کے ساتھ، باریکی کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے ان کی پوری خبر لی، گھر میں کتنے افراد ہیں، کوئی آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں، اور ایسے کہتے کہتے پوری باتیں انہوں نے ان کے دل سے نکال لی اور معلوم کر لیا کہ ان کا ایک بھائی بھی ہے جو نہیں آیا ہے۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام نے کہا ائتونی بأخ لکم من ابیکم، جب دوبارہ آؤ تو تمہارے اس بھائی کو بھی لے کر کے آنا جو تمہارے باپ سے دوسری اولاد ہے، ان کو بھی لے کر کے آنا۔ یعقوب علیہ السلام نے پوچھا ان سے، کیوں کہا تم نے کہ تمہارا ایک بھائی بھی جو یہاں چھوڑ کر کے چلے گئے تھے تم؟ کہا کہ انہوں نے ہماری دل کی پوری باتیں چرا لی، پوری باتیں انہوں نے معلوم کر لی، اور ان کو معلوم ہو گیا کہ ہمارا ایک بھائی گھر میں رہ چکا ہے، اور کہا کہ تم اس کو بھی لے کر آنا آئندہ سال۔ اگر آئندہ سال نہیں آئیں گی تو تمہیں اناج نہیں ملے گا، اس بھائی کے نام کا اناج نہیں ملے گا جو اس مرتبہ ہم آپ کو دے کے بھیج رہے ہیں۔ تو دوسری مرتبہ کیا ہوا؟ ان کے بھائیوں نے ان کے والد سے کہا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون، کہا کہ ہے ہمارے ابا جان اس بھائی کو بھی بھیجو، نہیں بھیجیں گے ان کے نام کا غلہ نہیں ملے گا، اور آپ بھیجیے، ہم پوری دیانتداری سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ وانا له لحافظون، جانتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، اس سے پہلے بھی یوسف کو یہی بول کر کے لے کے گئے تھے نا آپ کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ ارسلہ معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون، اے ابا جان یوسف کو بھیجیے ہمارے ساتھ، وہ موج مستی کریں گے، کھیلیں گے ہمارے ساتھ، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ اور حفاظت کے نام پہ کیا کیا آپ نے؟ ان کو گنوا کے آ گئے ان کو۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنا تجربہ یہاں سامنے رکھا۔ اہل علم کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے ایسے ہی نہیں دے دیا ان کو، بلکہ اپنے پورے تجربے کا استعمال کیا۔ کہا کہ مجھے تجربہ ہو چکا ہے تمہارے اس کرتوت سے، تمہارے اس عمل سے، اس سے پہلے بھی یہی بول کر کے لے کر کے گئے تھے اور آج یہ بول کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ اس کا اتنا فائدہ ہوا کہ جب ایک حادثہ ہو گیا تھا، یوسف علیہ السلام نے ان کے بھائی کو روک لیا تھا کسی مناسبت سے، وہ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں۔ تو ان کے بھائیوں نے کہا کہ یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا، کہا کہ اے عزیز مصر آپ ہمارے اس بھائی کو نہیں، ہم میں سے کسی کو لے لیں۔ ان کے والد صاحب بہت ہی بوڑھے ہیں، پہلے ہی سے ایک جو ہے ان کو ایک تکلیف ہو چکی ہے، پہلے ہی سے ایک داغ ہے، اب ان کو لے کر کے اور کیا ہم چہرہ دکھائیں گے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، جس نے جرم کیا ہم اسی کو گرفتار کریں گے۔ جب معلوم ہو گیا کہ عزیز مصر بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے، پورے بھائی مصر میں اکٹھا ہوئے۔ بڑے بھائی نے کہا قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ من قبل ما فرطتم فی یوسف فلن ابرح الارض حتى یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی وهو خیر الحاکمین، کہا کہ دیکھو ہمارے والد صاحب نے عہد کر کے بھیجا تھا کہ اس بھائی کو ہم نہیں گنوائیں گے، اس کو نہیں گنوائیں گے، اب میں کیا منہ دکھاؤں میں ان کو؟ تم سب جاؤ، میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے والد صاحب کو حقیقت معلوم ہو جائے کہ ان کے بیٹے نے چوری کی تھی، اسی وجہ سے انہیں روک دیا گیا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، تب تک میں نہیں آؤں گا، یہیں رہوں گا، تم سب جاؤ۔ یعنی یعقوب علیہ السلام نے جو تجربہ حاصل کیا اس کا یہ فائدہ تھا، اتنا اثر پڑا ان کے فیصلے میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کے قصے بیان کیے قرآن مجید میں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کہاں نہیں ہے بتلائیے؟ ان کا وہ قصہ جو صحیح بخاری میں بہت ہی طویل قصہ ہے،
اور قرآن مجید میں سورہ کہف میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ بیان کیا کہ آپ ایک مرتبہ اپنی قوم میں تھے جب فرعون غرق ہو گیا تھا، وادی تیہ میں تھے، وہاں کا قصہ ہے یہ کہ موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پر درس دے رہے تھے. کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ روئے زمین پر کس کو علم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے. بات غلط نہیں تھی، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ سارے لوگوں میں سب سے زیادہ علم آپ ہی کو ہوگا، لیکن یہ جو الفاظ تھے نا یہ زیب نہیں دیتے تھے آپ کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر بھی روک لگائی، ایسے الفاظ نہیں ہونے چاہیے کہ میں جانتا ہوں. اللہ نے کہا کہ دور جانے کی ضرورت نہیں، تمہارے اپنے اسی علاقے میں ایک صاحب ہیں، ایک بندے ہیں ہمارے خضر علیہ السلام، اب ان کے پاس جائیے، ان کے پاس سیکھنے کے لیے جائیے. موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے. اس واقعے سے اہل علم نے کئی چیزیں بیان کی ہیں. جب گئے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پڑھنے کے لیے، جانتے خضر علیہ السلام نے کیا کہا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، انک لن تستطیع معی صبرا. آپ میرے پاس پڑھنے کے لیے آئے ہیں، میں تو آپ کو وہ چیزیں بتانے جا رہا ہوں جس کے آپ کے پاس صبر ہی نہیں ہے. آپ صبر ہی نہیں کر سکتے. کیوں صبر نہیں کر سکتے؟ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جن چیزوں کا آپ کی تجربہ ہی نہیں ہے آپ صبر کیسے کریں گے؟ آپ کو معلوم ہی نہیں، آپ نئی چیزیں دیکھیں گے، آپ کو تجربہ ہی نہیں ہے ان سب چیزوں کا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں آیا ہوں بہت ہی عزم کے ساتھ، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. ایک کشتی میں جا رہے تھے، سوراخ کیا آپ نے، موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکا. کیا کہا خضر علیہ السلام نے؟ کہا کہ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے نہیں بولا تھا آپ کو کہ آپ صبر نہیں کر سکتے میرے ساتھ؟ کیونکہ یہ چیزیں آپ کے لیے نئی چیزیں ہیں، آپ کے لیے آپ کو تجربہ ہی نہیں ان سب چیزوں کا. آپ کو عام شریعت معلوم ہے، یہ سب چیزیں آپ کو نہیں معلوم ہے، نئی مسائل نہیں ہے، سب تجربہ نہیں ہے آپ کو. پھر ایک بچے کو آپ نے مار دیا. موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی بھڑک اٹھے. کہا کہ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا آپ سے کہ آپ صبر نہیں کر سکتے آپ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اس کے بعد اگر میں پوچھوں تو آپ میری صحبت مجھے دور کر دینا، آپ مجھ سے اپنے دل سے دور کر دیجیے. ایک بستی میں گئے، ایک دیوار گر رہی تھی، آپ اسے جو ہے سدھار رہے تھے آپ، اور ان لوگوں نے ان کی مہمان نوازی بھی نہیں کی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کتنا اچھا ہوتا کہ آپ اجرت میں کچھ لے لیتے ان سے. کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ اب اپنا راستہ دیکھیے. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب تک جو آپ بے صبر تھے میں آپ کو اس کی توجیہ بتلاؤں گا کیا کیا مسائل تھے ان میں. شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم دین، 1958 میں انتقال ہوا ان کا. عالمی سطح کے، عرب دنیا کی نہیں، عالمی سطح کی بہت بڑی شخصیت. ان کی ایک تفسیر ہے تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان، اس کا نام انہوں نے رکھا، لیکن علمی دنیا میں تفسیر سعدی کے نام سے مشہور ہے. اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اس کا. اس واقعے کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ ہر معاملے میں تجربہ اگر نہ ہو، جس میدان میں تجربہ نہ ہو، آدمی جلد باز بن جاتا ہے، کھوج میں رہتا ہے کہ کیا بات ہے اس میں، کبھی بے صبر ہو کر کے نکل کے بھاگ جاتا ہے. جب تجربہ ہوتا ہے آدمی کو، پھر اس کے اندر ایک تمکن آتا ہے، اس کے اندر ایک طرح کا استحکام آتا ہے، پھر اس کے اندر اپنے جذبات پہ قابو پانے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے لیے زندگی میں ایک نئی مسائل تھے، صرف یہ نئے مسائل تھے ان کے لیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں جو نبی تھے اس کے اعتبار سے تو بڑے تجربے کار تھے. آپ کتنا تجربہ تھا آپ کو؟ آپ مصر میں تھے، وہاں بھی تجربہ آپ کو. مصر کے بعد جب فرعون ڈبو دیا گیا، غرق کر دیا گیا، وادی تیہ میں گئے، ایک لمبی مدت کا آپ کو تجربہ تھا. آپ کو کتنا تجربہ، اللہ اکبر، تجربے کار نبی، اتنا تجربہ تھا آپ کو. صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب المناقب کی کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مالک ابن صعصع ایک راوی ہیں صحابی رسول رضی اللہ عنہ، جو اسراء و معراج سے متعلق جو طویل حدیث ہے، اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب بیت المقدس گئے، وہاں سے جو ہے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پردے کے آڑ میں ہم کلام ہوئے. اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں دی آپ کو، آپ نمازیں لے کے واپس آ رہے تھے، چھٹے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یہ واقعہ سب کو معلوم ہے، لیکن جس چیز کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں اس کی طرف توجہ دیجیے. چھٹے آسمان کو آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا آپ سے؟ کہا کہ ان امتک لا تستطیع 50 صلاۃ کل یوم، آپ کی جو امت ہے نا دن میں 50 نمازیں پڑھ ہی نہیں سکتی ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ کہا کہ وانی واللہ قد جربت الناس قبلک، کہا کہ آپ سے پہلے ایک امت کی طرف میں بھی نبی بنا کے بھیجا گیا تھا، لوگوں کا تجربہ ہے مجھے. الفاظ دیکھ رہے ہیں آپ، وانی واللہ قد جربت الناس قبلک، آپ سے پہلے میں بہت تجربہ حاصل کر چکا ہوں لوگوں میں. میری امت آپ سے بھی زیادہ سخت تھی، آپ سے بھی زیادہ طاقتور، لیکن وہ ان احکام کو سنبھال نہیں سکی. تمہاری امت کیسے سنبھال سکے گی؟
فرجع الى ربک فاسألہ التخفیف، اللہ کے پاس جائیے اور تخفیف کرا کے آئیے۔ 10 20 ایسے 10 کراتے ہوئے آئے۔ 10 نمازیں تھیں پھر بھی یہی کہا موسیٰ علیہ السلام نے، 50 نمازیں لے کر کے آئے پھر بھی یہی کہا موسیٰ علیہ السلام نے۔ آپ حدیث اٹھا کر کے دیکھیں آپ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم سألت ربی حتی استحییت، میں میرے رب سے برابر پوچھتا رہا، 50 سے 5 ہو گئی، اب مجھے شرم آ رہی، اب نہیں جاؤں گا میں۔ ولیکن ارضا واسلم، اب میں اسی پر راضی ہوں میں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس بات کو تسلیم کر لیتا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی بھر کا تجربہ اللہ کے رسول کے سامنے، حالانکہ اللہ کے ہاں طے تھا، اللہ کے ہاں طے تھا کہ 5 ہی نمازیں ہوں گی، لیکن ایک نظام دیکھو، ایک ترتیب دیکھو اللہ نے کیسے رکھا ترتیب، کہ وہ اللہ کے رسول 50 نمازیں لے کے جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو، موسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی کا تجربہ سامنے رکھیں۔ ایک نبی نے اپنی زندگی کا تجربہ نبوت کے باب میں رکھ رہے ہیں، حالانکہ نبوت کے باب میں کس کی مجال؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ صرف اللہ ہی کا فیصلہ ہے، اللہ کے رسول اپنی جانب سے کچھ کہہ نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن موسیٰ علیہ السلام نبوت کے میدان میں بھی اپنے تجربے کا فائدہ اٹھا کر کے دے رہے ہیں، اپنا تجربہ بیان کر رہے ہیں۔ نہیں ہو سکتا، جائیے تخفیف کرا کے آئیے۔ سبحان اللہ، یہ علم کے میدان میں، دنیا کی زندگی میں ہم کو تجربہ حاصل کرنا چاہیے، اپنے ایک مسلمان بھائی کو تجربہ پہنچانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خود آپ کا اپنا تجربہ دیکھو، آپ علیہ السلام کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری کی وہ معروف حدیث آپ کے علم میں ہوگی یقیناً، کتاب الادب ایک کتاب ہے صحیح بخاری میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کہ کوئی بھی مومن ایک سوراخ میں 2 مرتبہ دھسایا نہیں جاتا ہے۔ ایک سوراخ میں کسی نے ہاتھ رکھا، کسی موذی جانور نے کاٹ دیا اس کو، دوبارہ ہاتھ نہیں ڈالے گا اس میں۔ یہ اللہ کے رسول جانتے کب کہا یہ بات؟ جب بدر کا معرکہ تھا تو اس وقت ایک شخص آیا تھا کافروں کی طرف سے، جس کا نام تھا ابو عزہ الجمحی، بنو جمح سے تھا وہ پکڑا گیا، وہ پکڑا گیا۔ اس نے اللہ کے رسول سے معافی مانگی اور عہد کیا، میرے بیوی بچے بہت ہی کمزور ہیں، میں بہت فقیر ہوں، یہ ہوں وہ، بہت ساری عذریں اس نے پیش کی، آپ مجھے بخش دیجئے، میں دوبارہ آپ کے مقابل کبھی نہیں آؤں گا۔ اللہ کے رسول نے احسان کیا اس پر صلی اللہ علیہ وسلم، بخش دیا، چھوڑ دیا اس کو۔ احد میں بھی آ گیا تھا وہ اور برابر کا شریک تھا، پھر پکڑا گیا، آپ علیہ السلام نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا، پھر یہی کہنے لگا اس کے بعد دوبارہ کبھی آپ کے مقابل نہیں آؤں گا۔ تب آپ نے یہ فرمایا علیہ السلام لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ایک مرتبہ ایک سوراخ میں ہوگا، دوبارہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے، قتل کر دو اس کو۔ تم جا کر کے یہی بولو گے نا محمد کو میں نے دوبارہ جو ہے چکمہ دے کے آ گیا میں صلی اللہ علیہ وسلم، اب دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ تو تجربہ حاصل کیا اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں، حالانکہ آپ نبی ہیں، آپ نبی ہیں سبحان اللہ، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنی تعلیم کی زندگی میں، ایک قیادت سیادت کی زندگی میں بحیثیت ایک لیڈر آپ، اور ہر لحاظ سے آپ نے تجربہ اپنی پچھلی زندگی سے حاصل کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ہمیں بیوقوف بنا دے، کوئی بھی ہماری عزت سے، ہمارے مال سے، ہمارے پیسوں سے کھیلے، ہمارے بھولے پن سے کوئی کھیلے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تجربے کار ہونا چاہیے، اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے۔